اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کیفیت ہے جس کا ذکر آج کل بہت ہوتا ہے اور شاید ہم سب نے اسے کسی نہ کسی سطح پر محسوس کیا ہے۔ وہ ایک گہری اندرونی تھکن، ایک بکھراؤ سا، جیسے ہم ایک ہی وقت میں 100 مختلف سمتوں میں کھینچ رہے ہوں۔ آج کی زبان میں لوگ اسے برن آؤٹ کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف زیادہ کام کا نتیجہ ہے؟ ہمارے آج کے ذرائع جو سورۃ البقرہ کی آیات 163 سے 167 پر مبنی ہیں، وہ اس کیفیت کی ایک بہت ہی گہری اور حیران کن تشخیص کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جڑ ہمارے کام میں نہیں بلکہ ہمارے دل کے مرکز میں ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور یہی ہماری گفتگو کا محور ہوگا کہ یہ آیات توحید کو صرف ایک عقیدے کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی علاج کے طور پر کیسے پیش کرتی ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ دل کو صرف ایک مرکز پر قائم کرنا کس طرح اندرونی سکون اور استحکام کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم ان آیات کے ظاہری مفہوم اور ان میں چھپے ہوئے باطنی اسباق دونوں پر بات کریں گے۔ معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہاں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس ایک حتمی حقیقت کا بیان ہے۔ لیکن جو بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس اعلان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام آتے ہیں، الرحمن اور رحیم۔ تو یہ طاقت کے ساتھ رحمت کا جوڑ، یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ یہ جوڑ ہی دراصل ہر چیز کی بنیاد ہے۔ ہمارے ماخذ میں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ رحمت کے بغیر وحدانیت کچل دے گی اور وحدانیت کے بغیر رحمت بکھیر دے گی۔ واہ، رحمت کے بغیر وحدانیت کچل دے گی۔ جی، اس پر ذرا غور کریں۔ اگر کائنات کا مالک صرف ایک ہو، قادر مطلق ہو، لیکن اس میں رحمت نہ ہو، تو اس کی طاقت، اس کے اصول ہمیں کچل کر رکھ دیں۔ صحیح۔ ہم ایک لمحہ بھی اس کے معیار پر پورا نہ اتر سکیں۔ اور دوسری طرف اگر صرف رحمت ہی رحمت ہو لیکن کوئی ایک مرکزی طاقت نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، تو ہر چیز بکھر جائے گی۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کائنات کا مرکز بے وقت ایک بھی ہے اور رحیم بھی۔ اچھا، تو یہی وہ توازن ہے جو ہمیں امید بھی دیتا ہے اور ایک ڈھانچہ بھی فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو ایک دعویٰ ہو گیا۔ اب اس ایک مرکز کے ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اگلی آیت 164 ہمیں اس کا جواب دینے کے لیے جیسے پوری کائنات کی سیر پر لے جاتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، دن اور رات کا آنا جانا، سمندر میں چلتی کشتیاں، یہ سب چیزیں تو ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں۔ یہ سب ایک ہی ذات کی طرف کیسے اشارہ کر سکتی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اور دیکھیں، ماخوذ میں ایک بہت اچھوتا خیال پیش کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ وحدانیت یکسانیت سے نہیں بلکہ نظم سے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی مونوٹنی نہیں۔ جی، مونوٹونی نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز ایک جیسی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام رنگا رنگی، اس تنوع کے پیچھے ایک ہی قانون، ایک ہی ذہانت کام کر رہی ہے۔ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا ایک خاص نظام کے تحت رہنا، یہ سب الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور آیت کے آخر میں کہا گیا لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یعنی یقیناً ان میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو یہاں عقل سے کیا مراد ہے؟ صرف سائنسی علم؟ نہیں، یہاں عقل کا مطلب صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ یہاں عقل کا مطلب ہے مشاہدات کو معنی سے جوڑنا۔ اچھا۔ یعنی ایک عقلمند انسان وہ ہے جو ان نشانیوں کو صرف دیکھتا نہیں بلکہ ان کے پیچھے موجود حقیقت کو پہچانتا ہے۔ وہ ان بکھرے ہوئے نقطوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنا لیتا ہے۔ اور پکار اٹھتا ہے کہ اس عظیم فن پارے کے پیچھے کوئی عظیم فنکار ضرور ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو کائنات میں ہر طرف ایک ہی نظام کی نشانیاں ہیں، لیکن پھر انسان بھٹکتا کیوں ہے؟ اگر ہر چیز ایک مرکز کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو ہم اتنے سارے مراکز کیوں بنا لیتے ہیں؟ آیت 165 شاید اسی سوال کا جواب دیتی ہے، اور اس کا جواب وہ عقیدے میں نہیں بلکہ محبت میں چھپا ہے۔ آیت کہتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا انداد یعنی شریک بناتے ہیں، اور پھر آگے جو کہا گیا وہ تو دل ہلا دیتا ہے، یحبونہم کحب اللہ۔ جی،
وہ ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور یہی اس پورے مسئلے کی جڑ ہے۔ اصل مسئلہ غلط جگہ لگائی گئی محبت ہے۔ یہ فکری غلطی سے زیادہ ایک قلبی بیماری ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی نشانی کیا بتائی گئی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ، سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ایمان کا آخری معیار عقلی دلائل نہیں بلکہ محبت کی شدت اور اس کا صحیح مرکز ہے۔ یہ انداد یا شریک یہ کون ہے؟ کیا یہ صرف پتھر کے بت ہیں؟ نہیں، اور ہمارے کلاسیکی مفسرین نے اس نقطے کو بہت گہرائی سے سمجھا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سب سے خطرناک شرک زبان سے انکار کرنا نہیں بلکہ دل سے اللہ کے برابر کسی اور سے محبت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انداد میں صرف بت نہیں بلکہ وہ لیڈرز، وہ نظریات، وہ خواہشات، کیریئر، دولت، کیریئر، دولت، یعنی ہر وہ چیز جسے دل اللہ کے برابر یا اس سے زیادہ اہمیت دینے لگے۔ ایک بڑے عالم نے تو اسے ایک روحانی کشش ثقل تک کہا ہے۔ روحانی کشش ثقل، اسپریچول گریوٹی، یہ تو بہت دلچسپ تصور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سورج کی کشش ثقل تمام سیاروں کو اپنے مدار میں رکھتی ہے، اسی طرح ہمارے دل کا بھی ایک مرکز ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم اپنی سب سے زیادہ محبت دیتے ہیں وہی ہمارا روحانی سورج بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر ہماری پوری زندگی، ہمارے فیصلے، ہماری خوشی، ہمارا غم، سب کچھ اسی کے گرد گھومنے لگتا ہے، چاہے ہمیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ تو اگر وہ مرکز اللہ ہے تو زندگی اپنے مدار پر قائم رہتی ہے، لیکن اگر وہ مرکز پیسہ، شہرت یا کوئی انسان بن جائے تو ہمارا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ مرکز اللہ کے سوا کوئی اور ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیات 166 اور 167 اسی کا ایک بہت ہی لرزہ خیز نقشہ کھینچتی ہیں۔ ان آیات میں قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا ہے جب وہ تمام جھوٹے مراکز، وہ لیڈرز، وہ نظریات اپنے پیروکاروں سے صاف مکر جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور قرآن کہتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یعنی ان کے درمیان تمام رشتے، تمام سہارے، تمام رسیاں کٹ جائیں گی۔ اور ماخذ میں اس کی تشریح بہت خوبصورت ہے کہ جھوٹے محور دباؤ کے تحت ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل، وہ دنیا میں تو سہارا لگتے ہیں لیکن جب اصل حقیقت کا دباؤ پڑتا ہے تو ریت کی دیوار کی طرح گر جاتے ہیں۔ اور اس وقت ان پیروکاروں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی حسرت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا ایک موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے آج یہ ہم سے ہو رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، غور کریں، وہ کوئی نئی دلیل نہیں مانگ رہے، وہ مزید علم نہیں مانگ رہے ہیں۔ صحیح، سچائی تو ان پر واضح ہو چکی ہے۔ جی بالکل، وہ صرف صحیح جگہ جڑنے کا، اپنی محبت کو درست مرکز پر لگانے کا ایک اور موقع مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں اصل عذاب آگ سے زیادہ اس احساس محرومی کا ہے۔ ہاں، یہ بصیرت بغیر اختیار کا عذاب ہے، یہ جان لینے کی اذیت کہ جس سہارے پر زندگی بھر بھروسہ کیا وہ حقیقت میں کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ تو خود ایک کھوکھلا سہارا تھا۔ جی، یہ احساس ہی روح کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ اب ان تمام باتوں کو واپس آج کے دور کی اس برن آؤٹ کی کیفیت سے جوڑتے ہیں جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ صوفیہ کرام توحید کو ایک وجود کی ضرورت یعنی آنٹولوجیکل نیسیسٹی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بھاری اصطلاح لگتی ہے۔ اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ توحید صرف ایک اچھا خیال نہیں ہے، یہ روح کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ آپ مچھلی کو دنیا کی ہر نعمت دے دیں لیکن پانی سے نکال دیں تو وہ تڑپ کر مر جائے گی۔ اسی طرح انسانی روح صرف ایک مرکز کے لیے بنی ہے۔ جب ہم اسے کئی مراکز میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ محبت کے لیے، کچھ کریئر کے لیے، کچھ خاندان کے لیے، کچھ اپنی عزت کے لیے، تو یہ روح ان سب میں بکھر کر تھک جاتی ہے۔ امام کشیری کا قول بھی تو یہی ہے کہ جب دل ایک سے زیادہ سہاروں پر انحصار کرتا ہے تو وہ ان سب میں کمزور ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ جب آپ یہ بتا رہی تھیں کہ وقار کا انحصار کارکردگی پر اور قبولیت کا انحصار دوسروں کی منظوری پر ہو تو مجھے آج کل کا سوشل میڈیا کلچر یاد آ گیا۔ ہر کوئی لائکس اور کمنٹس کا غلام بنا ہوا ہے۔ یہ تو بالکل آج کے دور کے انداد یعنی شریک لگتے ہیں۔ آپ نے بالکل سل کو پڑا۔
یہی وہ نقطہ ہے جو ماخذ میں بیان کیا گیا ہے۔ برن آؤٹ صرف جسمانی تھکن نہیں بلکہ یہ شناخت کا بکھرنا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری زندگی کے محور غلط جگہ پر ہوں، جب ہمارا وقار ہماری کارکردگی پر منحصر ہو جائے، جب ہمارا تحفظ ہمارے کنٹرول پر منحصر ہو جائے، اور ہماری اپنی قدر کا احساس دوسروں کی منظوری پر۔ جی، یہ سب چیزیں کارکردگی، کنٹرول، منظوری ایک ایک جھوٹا خدا بن جاتی ہیں جن کی ہم بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس حالت کو شرک قلب یعنی دل کی تقسیم شدہ بندگی کا نام دیا تھا۔ تو پھر توحید اس کا علاج کیسے ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کام کرنا چھوڑ دیں، ذمہ داریاں چھوڑ دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ توحید ذمہ داریاں ختم نہیں کرتی بلکہ ان کا وزن درست کرتی ہے، ان سے خدا ہونے کا بوجھ ہٹا دیتی ہے۔ جب اللہ ہماری زندگی کا واحد حقیقی مرکز بن جاتا ہے تو ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر آ جاتی ہے۔ یعنی کام ہماری کوشش رہتی ہے، ہمارا وقار نہیں۔ جی، وقار اللہ سے آتا ہے، کامیابی اللہ کی عطا ہوتی ہے، ہماری شناخت نہیں۔ ناکامی ایک سبق ہوتی ہے، ہماری فنا نہیں۔ اور لوگ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے خدا نہیں ہوتے۔ بالکل، اور جب دل سے یہ سارے بوجھ اتر جاتے ہیں تو روح کو وہ سکون ملتا ہے جسے قرآن سکینہ کہتا ہے، وہ باطنی ٹھہراؤ۔ تو ان تمام باتوں کا ایک عام انسان کی عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اسے اپنی زندگی میں کیسے لاگو کیا جائے؟ ماخذ میں راہ حق کے مسافر کے لیے ایک بہت خوبصورت اور عملی پیغام ہے۔ اگر تم تھک چکے ہو تو صرف یہ نہ پوچھو کہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ یہ پوچھو کہ تم نے اپنا مرکز کس کو بنایا ہوا ہے۔ واہ، یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ جی، اور اختتامی نصیحت یہ ہے کہ برن آؤٹ اکثر روح کا اس بوجھ کو اٹھانے کے خلاف احتجاج ہوتا ہے جسے اٹھانے کے لیے وہ بنی ہی نہیں، جسے صرف اللہ اٹھا سکتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں نہ چھوڑیں۔ ذمہ داریاں نہ چھوڑیں، لیکن ان سے حتمی ہونے کا دعویٰ چھین لیں، ان کو خدا نہ بنائیں، ایک مرکز کو سارا وزن اٹھانے دیں تاکہ باقی سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ جائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ماخذ میں آخر میں ایک بہت خوبصورت مناجات دی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اسی پر اپنی اس گفتگو کو سمیٹیں۔ اے ہر شے کو تھامنے والے، ہماری بکھری ہوئی محبتوں کو جمع فرما، ہمیں اس پر بھروسہ نہ کرنے دے جو قائم نہیں رہ سکتا، ہمیں اپنا مرکز بنا اور باقی سب کو اپنی جگہ تلاش کرنے دے۔ آمین ثم آمین۔ سننے والوں کے لیے غور و فکر کے لیے ایک نقطہ چھوڑنا چاہوں گی۔ قرآن میں ان آیات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کھانے، پینے اور روزمرہ کے اخلاقی رویوں پر بات کرتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو سوچنے کا سوال یہ ہے، جب دل کا مرکز واقعی اللہ بن جاتا ہے تو یہ اندرونی تبدیلی عملی طور پر میرے کھانے، کام کرنے اور دنیا سے معاملہ کرنے کے انداز کو کیسے بدلے گی؟ کیونکہ توحید صرف ایک اندرونی کیفیت نہیں ہے۔ جی، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جس کا اثر ہمارے ہر عمل پر نظر آنا چاہیے۔ یہ مواد میر علی شاہ کی طرف سے شکر گزاری کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم بانٹنے والے ایک طالب علم ہیں۔ اگر مصنوعی ذہانت کی وجہ سے تلفظ میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معافی اور درگزر کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔